اچھا، اب یہاں سے جو ہمارا مضمون شروع ہو رہا ہے تقریباً 2 رکوع تک، یہ بڑا اہم مضمون ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی شروع میں کہ ہجرت سے کچھ پہلے یہ نازل ہوئی تھی، اس لیے کہ اسے معراج کے واقعے کا ذکر ہے، اور معراج کی جو جسمانی معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کروائی وہ تقریباً 1290 کا زمانہ ہے جو کہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس کی اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہا ہے۔ دیکھیں بات کیا ہے، اب مدینے جانے والے رائٹ، مدینے جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا، وہاں پر ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوگا، اسلامی حکومت قائم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے شریعت کے احکامات کی ضرورت پڑے گی، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہیں کرو۔ سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی نا ہجرت کے فوراً بعد، اور ہم نے کتنے سارے شریعت کے احکامات دیکھے سورہ بقرہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی مسلمان ہونے کے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بات یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے ہم سے کہ جہاں مسلمان ہونے کے لیے شریعت پر عمل ضروری ہے، وہاں مسلمان ہونے کے لیے پہلے اپنے اندر کے انسان سے ان ٹچ ہونا ضروری ہے، اپنی فطرت کے ساتھ ان ٹچ ہونا ضروری ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی بنیاد انسانیت کے سبق سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے انسان بنو تو مسلمان بنو گے۔ انسان کے اندر کیا چیزیں انگرین ہوئی ہوئی ہیں، انسانیت کس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہمیں آدم علیہ السلام کے قصے سے وہ ساری چیزیں ہم کو مل جاتی ہیں کہ انسانی فطرت کس چیز کا نام ہے۔ اور جہاں تک مجھ کو یاد آ رہا ہے، آئی تھنک ہم نے وہاں پہ کافی لمبی بات کری تھی آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ انسان کی فطرت کیا چیز ہے، اوریجنل پروٹوٹائپ ہیومن بینگ کیسا تھا، ہمارے ابو کیسے تھے، ہماری والدہ کیسی تھیں، ہماری امی کیسی تھیں، وہی تھے اوریجنل ہیومن بینگز۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، اس کی فطرت کے اندر 3 چیزیں گوند دی ہیں، انگرین کر دی ہیں، آرڈین کر دی ہیں ہمارے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے انٹویٹیولی ہمارے اندر وہ چیزیں ڈال دی ہیں، انٹیوشن ہے ہمارے اندر ان چیزوں کا، سکھانے والی چیزیں نہیں ہیں، ہم آلریڈی سیکھے سکھائے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ فطرت کیا ہے، یہ ہے ہمارا انسانی روپ۔ تو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز گوند دی ہے، جینیٹکلی ہمیں کس طرح پروگرام کر دیا ہے، 3 چیزیں ہیں مین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان رکھ دی ہے توحید، الست بربکم، یاد ہے نا، یہ فطرت کے اندر ڈال دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 2 عدل، نمبر 3 حیا۔ یہ 3 چیزیں ہماری فطرت کا حصہ ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے۔ سب سے پہلے ان 3 فطری انسٹنکٹس کو تازہ کیا اسلام نے آ کر پورے مکی قرآن کے اندر۔ پورا مکی قرآن ہم پڑھ لیں تو اس میں انہی 3 چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ توحید کا عقیدہ وہ موقت کیا گیا، عدل کی پہچان کروائی گئی اس کے اندر، اور حیا کی پہچان کروائی گئی۔ گیٹ ان ٹچ وتھ یور اون بیسک سیلف۔ اپنی فطرت کے ساتھ تم آؤٹ آف ٹچ ہو گئے ہو، تبھی تم کافر ہو گئے ہو، تبھی تم مشرک ہو گئے ہو، تبھی تم ظالم ہو گئے ہو، تبھی تم بے حیا ہو گئے ہو۔ دس از ناٹ یو، یہ تم نیچرلی ایسے نہیں تھے، یہ ان نیچرل ہے۔ معاشرے نے، ماحول نے کو خراب کر دیا، شیطان تو آیا تھا ہمارے ساتھ، ہی تو اترا تھا، وہ نیچے آیا تھا، اس نے یہ 3 چیزیں انسانوں کے اندر ڈالی ہیں، اور پھر کرپشن جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ تو پورے مکی قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی انسٹنکٹس کو ابھارا گیا، ان کو تازہ کیا گیا، انسان کو انسان بنایا گیا۔ جانور بن گئے تھے انسان، بالکل اپنی فطرت سے آؤٹ آف ٹچ ہو گئے تھے، آؤٹ آف سنک ہو چکے تھے۔ پورے مکی قرآن کے اندر کسی سزا کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں بنی اسرائیل بھی ہم جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو کچھ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ڈونٹس ہیں۔ ڈونٹ، لا تجعل، اللہ تعبد الا ایہ، فلا تقل لہما اف، ہم یہ دیکھ رہے ہیں ولا تبذر تبذیرا، a lot of don'ts، ڈونٹ ڈونٹ ڈونٹ، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو،
اور کچھ ڈوز بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو صرف یہاں پر بیسکلی اس کو ہمیں اپنی فطرت سے ان ٹچ کیا, کسی سزا کا ذکر نہیں کیا. یہاں پر مدینے آ کر شریعت کی جو عمارت اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ انسانیت کی بنیاد پہ اٹھائی ہے. اور پھر جو ڈونٹس ہم دیکھ رہے ہیں اور ڈوز دیکھ رہے ہیں, اس پر جو ڈونٹس ہیں ان پر سزائیں مدینے میں رکھیں کہ اب اگر کوئی, جیسے ہم پڑھیں گے یہاں پہ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جانا, ڈونٹ ہے نا. اب پہلے اس کو ابھارا, اس فطرت کو تازہ کیا. اب جو لوگ اپنی نیچرل ٹینڈنسی کو وائلیٹ کر رہے ہیں, وہ دراصل فساد مچا رہے ہیں, ان کو ڈیٹرنٹ کے طور پہ سزائیں رکھ دی گئی ہیں ان کے لیے, ان کو ڈیٹرنٹ دیا گیا. تو مکے میں تو کوئی سزا کا ذکر نہیں ہے. اس پورے 2 رکوع ہم پڑھ لیں گے, ایک سزا بھی نہیں ملے گی. صرف فطرت کی تعلیم ہے جو کہ دی جا رہی ہے. اور مدینے میں جا کر اسی بنیاد پر شریعت کی عمارت کو اٹھایا گیا. اور حقیقت یہ ہے, آج بھی آپ آزما کے دیکھ لیں, جو اپنے اندر کی بنیادی انسانیت سے ان ٹچ ہے نا, وہی شریعت کی قدر کرتے ہیں. اور جن کی انسانیت ہی پروورٹ ہو چکی ہے, مسخ ہو چکی ہے, ڈسٹارٹ ہو چکی ہے, ان کو نہ اسلام سمجھ میں آتا ہے, بالکل ان کی سنک نہیں بنتی, ان کی کیمسٹری نہیں ملتی, ان کی ویو لینتھ نہیں ملتی قرآن سے, انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا قرآن کیا کہہ رہا ہے, اور نہ اچھا لگتا ہے قرآن ان کو. شریعت کے ہر حکم پہ ان کو اعتراض ہو رہا ہوتا ہے. اچھا لگنا تو بہت دور کی بات ہے, ان کو تو بہت برا لگتا ہے اسلام, ان کو تو شریعت بہت بری لگ رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت امپورٹنٹ مقام ہے جو یہاں آ رہا ہے. یا پیچھے بورڈ پہ آپ کے سامنے 5 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اسلام کی جو شریعت ہے اس کے 5 بنیادی مقاصد ہیں. یہ مقاصد خمسہ کہلاتے ہیں, دا 5 پرپس. دیکھیں اسلام جہاں یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی آخرت بچائیں, اپنی آخرت بنائیں, جہنم سے بچیں, جنت حاصل کریں. اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ جو اسلام کے قواعد ہیں, اسلام کے قوانین ہیں, ان کا نتیجہ دنیا میں بھی تو نکلنا چاہیے, تو دنیا بھی تو بہتر ہونی چاہیے. تو ہم کو جو خلیفہ بنا کر بھیجا, تو خلیفہ اگر ہم آپ میں سے کسی کو سپوزنگ انچارج بناتے ہیں, صرف اسی کمرے کا انچارج بناتے ہیں, آپ سے میں کہتی ہوں آج کہ آپ انچارج ہیں اس کمرے کی, تو میرا کام ہے کہ آپ کو انسٹرکشنز دوں, آپ کو بتاؤں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس کے بغیر کیسے میں آپ کو انچارج بنا سکتی ہوں؟ جب اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ میں تم کو ہدایات دوں گا, تمہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاؤں گا, اور تم کو مقاصد بتاؤں گا کہ تم کو کیا چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور یوں سمجھیں کہ جیسے آج ہم بیسک ہیومن رائٹس کا ذکر کرتے ہیں نا, ہم اس میں ایجوکیشن لے کر آتے ہیں, ایکوالٹی لے کر آتے ہیں, بہت ساری چیزیں اور آتی ہیں بیسک ہیومن رائٹس کے اندر. یہ ہیں دراصل اسلام کے بیسک ہیومن رائٹس. یہ جو مقاصد خمسہ ہیں شریعت کے, یہ بیسک انسانی حقوق ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے انسانوں کو, اور اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا. اور وہ کیا ہیں؟ تحفظ جان, تحفظ مال, تحفظ عقل, تحفظ دین, تحفظ نسب. یہ ساری چیزیں جو ہیں الحمدللہ یہ 5 چیزیں یہ بیسک مقاصد میں سے ہیں. ٹھیک ہے, انہی کا یہاں ذکر ہم کو ملے گا. آپ ہر حکم کو دیکھیں, اس کا تعلق ان میں سے ایک مقاصد خمسہ سے ہوگا, کسی نہ کسی ایک سے, اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور انہی 5 مقاصد کو سپورٹ کرنے کے لیے تمام اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں. اسی کو ہم مورالٹی کہتے ہیں. مورالٹی نہیں ہے, شریعت کی کوئی قدر نہیں ہو سکتی, شریعت کبھی کوئی پسند نہیں کرے گا. تو بیسک مورالٹی کو پہلے اپنی جگہ پر ہونا چاہیے. یہاں سارے مورل لاز ہیں, ایک بھی لیگیلٹی کی بات نہیں کی گئی, ایک بھی لیگل حکم نہیں آ رہا یہاں پر, کوئی لیگل بات نہیں کی جا رہی, قوانین نہیں دیے جا رہے, اخلاق کی بات کی جا رہی ہے. اور there is no morality if there is no concept of God. اگر اللہ کے وجود ہی کو ہم نہیں مانتے تو کوئی اخلاق کی بنیاد ہی نہیں ہے ہمارے لیے. تبھی تو لوگ کہتے ہیں nothing is good or bad, only thinking makes it so. کچھ بھی اچھا یا برا نہیں ہے, خالی بس سوچ ہے جو کسی چیز کو اچھا یا برا بنا لیتی ہے. ایک زمانے میں زنا کرنا جو اخلاقی طور پہ برا سمجھا جاتا تھا, اب زمانہ آگے بڑھ چکا ہے, اب وہ چیزیں بری نہیں سمجھی جاتی. اسلام کہتا ہے نو, بیسک ہیومن مورل ویلیوز ڈو ناٹ چینج وتھ ٹائم اینڈ پروگریس.
لوگ کہتے ہیں بیسک ہیومن مورل ویلیوز چینج ود ٹائم اینڈ پروگریس. جو لا خدا لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں. اسلام کہتا ہے دے ڈو ناٹ چینج ود ٹائم اینڈ پروگریس. ایک زمانے میں والدین کا خیال کرنا اچھی بات سمجھی جاتی تھی اور والدین کا خیال نہ کرنا بری بات سمجھی جاتی تھی. آج کہتے ہیں خیال نہیں کرو کوئی بری بات نہیں ہے. یو ہیو یور رائٹس, دے ہیو دیئر رائٹس. عدل ختم کر دیا نا, سب کو برابری پر لے کر آ گئے. بچہ والدین بالکل برابر, بالکل ایکول. پہلے حد درجے کی شرم کی بات تھی کہ بغیر نکاح کے بچہ پیدا ہو جائے, اللیجیٹمیٹ کہتے تھے. اردو میں آپ کو پتہ ہے کتنا سخت لفظ ہے اس کے لیے, ہم تو بولتے ہوئے بھی گھبرائیں گے اس کو. اب وہ کہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیونگ ٹوگیدر, اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو مورل ویلیوز چینج ہو گئی نا ان کی. تو کچھ ویلیوز چینج ہوئی ہیں اور کچھ ویلیوز نہیں چینج ہوئی. اسلام اوریجنل ہیومن مورل ویلیوز کو تازہ کرنے کے لیے آیا تھا اور یہاں پر ہم کو وہ بھی ملیں گی. تو پھر جیسے ہم نے بات کری کہ دیکھیں یہ جو مقاصد خمسہ ہیں نا, ان میں سے کوئی ایک آپ کو ملے گا ہر حکم کے اندر. نمبر 2 کیا ملے گا؟ یا تو عدل, یا تو حیا, یا تو توحید. ان میں سے کسی ایک چیز کا ذکر ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا جناب, تیسری چیز کیا؟ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے, ہمیں اللہ درست راستے کی ہدایت دے, بیلنس راستہ, معتدل راستہ ہم کو چاہیے. یہ دعا کون نہیں مانگتا, سب چاہتے ہیں. کون سا دین ہے دنیا کا مجھے بتائیں جو کہتا ہے جھوٹ بولو اور چوری کرو اور دھوکہ دو؟ ہے کوئی کہتا ہے کہ والدین کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک تو شاباش شاباش بہت اچھا کام کیا؟ ہے کوئی جو ایسے کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. سب ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں. تو سارے ادیان جب اچھی باتیں سکھا رہے ہیں تو اسلام کے اندر کون سے سرخاب کے پر لگیں؟ وائی اسلام؟ پھر میں اسلام قبول کیوں کروں؟ کوئی شخص جو ہے وہ کرسچن کیوں نہ بن جائے؟ کرسچینٹی بھی تو کہتی ہے انسانیت کی خدمت کرو اور تم سچ بولو, بی اے گڈ مورل اپرائٹ ہیومن بینگ. ان کے یہاں بھی تو مورمونز ہوتے ہیں جو بڑے اپرائٹ ہیں اور بھی بہت سے اچھے لوگ ہیں. تو اسلام کی کیا خوبی نکلی؟ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے 3 حقوق میں مکمل عدل کیا ہے, مکمل توازن کیا ہے, جو کسی دنیا کے دین کے اندر موجود ہی نہیں ہے. وہ کون سے 3 حقوق ہیں؟ حقوق اللہ, اللہ کا حق, حقوق النفس, نفس کا حق, اور حقوق العباد تو نہیں کہنا چاہیے, چلیں اس کو ہم وسیع کر لیتے ہیں, حقوق المخلوق, مخلوق کے حقوق. اس لیے کہ خالی انسانوں کے حق کی بات نہیں کرتا قرآن اور حدیث. اس قرآن اور حدیث تو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, درختوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ابھی ہم تو بذ تبدیرہ پر آئیں گے تو پانی کے بارے میں نیچرل ریسورسز کے حقوق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہو تو ایکسٹرا پانی یوز نہیں کرنا. تو یہ ہے, تو یہ 3 حقوق کا جو بیلنس ہے وہ ہمیں سوائے اسلام کے کہیں نہیں ملتا. اس لیے میں کہتی ہوں میرے لیے تو اسلام سے اچھا کوئی دین ہے ہی نہیں اور دوسرا. یہ توازن تو مجھے کہیں ملے گا ہی نہیں اور جو یہاں پر ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں گی کہ ان 3 میں سے کوئی نہ کوئی حق بھی آپ کو کہیں نہ کہیں مل رہا ہوگا. ابھی الحمدللہ اللہ سے اپنے فہم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا فہم وسیع کرے. اور یہ بہترین مقام ہے اگر آپ کہیں درس دینا چاہتی ہیں. جا کر آپ لوگ پوچھتی ہیں نا کہ ہم اگر درس دیں تو کیا دیں, یہ بہت پیارا مقام ہے. سورہ فاتحہ بہترین ہے درس دینے کے لیے. کہیں آپ کو پہلی دفعہ جا کے درس دینا ہے, یہ مقام تو میں کہتی ہوں کہ لٹرلی آپ کو میں بتاؤں, میرا دل کرتا ہے کہ سونے کے پانی سے انسان ان الفاظ کو لکھ لے. ایسی تعلیمات ہیں مائنڈ باگلنگ. لٹرلی انسان سبحان اللہ کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تیری شان ہے, تو نے کیا توازن رکھا ہے. بھی اگر وقت ہوا اور ہم نے والدین کے حقوق کے بارے میں بات کر لی, اس میں آپ دیکھیں کسی قسم کی ایکسٹریمزم نہیں ہے. ہر چیز کو اتنے توازن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو چلیں اب یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں, اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں ذہن میں رکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کھولے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات, ہر کہتے ہیں 100 باتوں کی ایک بات ہے, وہ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ, اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا, حتمی فیصلہ کر دیا. کیا کر دیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ, کہ تم لوگ کسی کی عبادت مت کرو مگر صرف اسی کی. اوپر کیا کہا تھا؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر, تم کسی کو الہ مت بنانا,
یہاں کہا کسی کو معبود مت بنانا. تھوڑا سا ہی فرق ہے، معمولی سا، اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے. بس بات کیا ہے کہ تم شرک نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرنا. پہلے شرک سے منع کیا تھا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور یہاں کہا کہ عبادت مت کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کی. ابھی عبادت کیا چیز ہوتی ہے؟ عبادت کے ایک ڈیفینیشن ہے جو کہ علماء دیتے ہیں، کہتے ہیں غایت الحب، حد درجے کی محبت. کیا لکھا ہے؟ غایت الحب. غایت الحب کا مطلب کیا ہوگا؟ حد درجے کی محبت. یہ عبادت کا ڈیفینیشن. اور کتنا قرآن میں ذکر آتا ہے نا عبادت عبادت عبادت. عبادت کیا ہے؟ حد درجے کی محبت. کس کے ساتھ؟ اچھا، خالی محبت اگر ہو، جیسے والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، شدید محبت کرتے ہیں نا، اس کی تو کوئی مثال نہیں مل سکتی. اور ماں باپ میں سے بھی خاص طور پہ ماں کی محبت اولاد کے لیے، وہ تو مثالی ہے. مامتا، ماں کی مامتا جس کو کہا جاتا ہے. بعض دفعہ ماں کی حد درجے کی محبت کیا بچے کو بگاڑ سکتی ہے؟ بالکل بگاڑ سکتی ہے. 100% اسپوائل ہو جاتے ہیں بچے، کسی کام کے نہیں رہتے دنیا کے اندر. تو یہ ایسی اچھا، کیا محبت پہ سرکش کرتی ہے، ضدی بنا دیتی ہے، اپنی من مانی کرنے لگتے ہیں. اتنے لاڈلے اماں نے اتنا لاڈ کیا کہ بالکل ہی بگڑ کر رہ گئے، ایک بات نہیں مانتے ماں کی. ہوتے ہیں نا ایسے؟ نہیں. تو غایت الحب تو ہے. there is no عبادت if there is no love for اللہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. دوسرے غایت الذل. غایت الذل حد درجے جھکنا اللہ کے آگے، بچھا دینا اپنے آپ کو، عاجزی اختیار کرنا، ہمبل ہو جانا، ہیوملٹی اختیار کرنا، اللہ کے پیر پڑ جانا، اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دینا، کہنا کہ اللہ تو غنی میں فقیر، اللہ تو مالک میں کنیز، میں لونڈی میں باندی. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرے غلام کا بیٹا، میں تیری کنیز کا بیٹا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس درجے کی عاجزی، یہ سپوائل کرنے والی، سرکش بنانے والی، منمانی کرنے والی، اترانے والی، سر چڑھانے والی محبت نہیں کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے سر ہی چڑھ جائیں. یہ کام کس نے کیا تھا؟ بنی اسرائیل نے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا نحنو ابناء اللہ و احباؤہ. انہوں نے کہا کہ ہم محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، بس اب تو ہم لاڈ لیں بہت. نہ، ایسا نہیں. حد درجے اللہ سے محبت کرنا، ماں ساتھ ایکولی غایت الذل، حد درجے جھکنا اللہ کے آگے، و خضوع، اور اپنے آپ کو بچھا دینا. یہ ذل اور خضوع ملتے جلتے ہیں. خضوع کے اندر تعظیم بھی آتا ہے. حد درجے رسپیکٹ. کتنی رسپیکٹ؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور بات مانی. بس یہ تین چیزیں کمبائن ہوں گی تو پھر کہیں عبادت بنے گی. بغیر محبت کے اطاعت کریں گے، پھیکی ہوگی، بالکل مزہ نہیں ہوگا اس کے اندر جب تک دل اور جذبات انوالو نہ ہو. تو یہ ذہنی کیفیت ہے دراصل عبادت، کہ محبت بھی ہے، اللہ کی تعظیم بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو مشرکوں نے اپنے آباء و اجداد کی پرستش کا شرک کیا ہوا تھا. جب کبھی اللہ کے رسول ان کو بلاتے کہ آؤ اللہ کی عبادت کرو، وہ کیا کہتے؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو بس اسی کی عبادت کرتے چلے جائیں گے جس کی عبادت ہمارے والدین نے کی تھی. تو یہاں والدین کا صحیح مقام بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں سلوک کیسا کرنا چاہیے. تو یہ پرسپیکٹو درست کیا جا رہا ہے کہ والدین کی عبادت نہیں ہوتی. اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت تو تمہیں صرف اللہ کی کرنی ہے. اور یہ اینسسٹر ورشپ، یہ بھی ایک شرک کی قسم رہی ہے انسانوں کے اندر، اپنے آباء و اجداد کی عبادت کرنا. کہا کہ نہیں، عبادت تو ہوگی صرف اللہ کی. اچھا، اب والدین کا، بزرگوں کا کیا معاملہ ہے؟ اب اس کا آگے بیان کیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. احسان یہ اردو والا احسان نہیں ہے. اردو والا احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ حق سے بڑھ کر دینا. تو
دنیا میں ہر رشتے کے ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو حق سے بڑھ کر دے دیں. ایک رشتہ دنیا کا ایسا ہے کہ اس کا حق ادا کر دیں تو ہی بڑی بات ہے، احسان کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور وہ کون ہیں؟ والدین، کہ جنہوں نے وجود بخشا ہم کو. ان کے ساتھ احسان کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت کوئی خوش قسمت ہوگا تو عدل کر لے گا، برابری کا معاملہ کر لے گا. تو یہ احسان لفظ کے ساتھ کہ مغالطہ یہ نہ ہو جائے کہ ہم کوئی فیور کر رہے ہیں ان کے ساتھ. نہیں، اچھا سلوک کرنا ہے والدین کے ساتھ، بہترین سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ. تو بہترین سلوک میں کیا کیا آتا ہے؟ ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے. یہ جو آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے یہاں جو کچھ پڑھا اور سیکھا اور جو عمل اس پر کیا، ہمیں تو اجر مل رہا ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا اس کی رحمت سے ہمارے والدین کو بھی اجر جا رہے ہیں. حالانکہ یہاں آتے وقت نیت نہیں کری تھی کہ میں ایصال ثواب کر رہی ہوں اپنے ماں باپ کے لیے، لیکن چونکہ وہ ذریعہ بنے ہماری تعلیم کا، انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں قلم پکڑایا تھا، ہمیں اسکول میں داخل کرایا تھا، تو ہم پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے، تو ہم ان کے لیے آٹومیٹک صدقہ جاری ہیں. انہوں نے استانی جی رکھ کے ہم کو قرآن پڑھایا تھا، سب سے پہلے انہوں نے نماز کے لیے ہم کو کہا تھا، تو ہم تو ہیں ہی صدقہ جاری. یہ سب سے بڑا ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، ہم ان کے لیے جہنم کی آگ نہ بھڑکائیں. اچھا، اس کے ساتھ آٹومیٹکلی یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر ان کے عقیدے میں کوئی غلطی تھی، غفلت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے، حتی الامکان اس کی اصلاح کر دیں، اس غلطی کو کیری فارورڈ نہ کریں، عذاب جاریہ نہ بنے ان کے لیے اللہ کے واسطے. کہ ماں باپ اگر بدعت کرتے تھے تو مکھی پہ مکھی مارے جاتے ہیں. اور خاص طور بہوؤں کے اوپر تو بڑی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان کی روایت یہ ہے، ہم تو فلاں بزرگ کو بہت بڑا مانتے ہیں، ان کی تو نیاز دینی ہے، تو بہوؤں کو بھی اپنے نقش قدم پر چلا رہے ہوتے ہیں. اور اچھی بہو سمجھا ہی اس کو جاتا ہے جو خاندان کی ہر رسم، ہر بدعت، ہر روایت اچھی ہو یا بری ہو اس کو کنٹینیو کرے. تو یہاں پہ روک دیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو. اور دیکھیے، جب والدین کی میں بات کروں گی، آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، والدین کے اندر میں دونوں سیٹس آف پیرنٹس کو لیتی ہوں، اپنے والدین کو بھی اور اپنے شوہر کے والدین کو بھی. یہ جدا نہیں ہو سکتے. ہم لاکھ فقہی بحثیں کرتے رہیں اس کے اوپر، ہم لاکھ نعرے بازیاں کرتے رہیں، یہ ناممکن ہے. اگر میں کوآپریٹ نہیں کروں گی، میرے شوہر اپنے والدین کے ساتھ اس طرح حسن سلوک نہیں کر سکیں گے جیسا ان کو کرنا چاہیے. وہ میرے محتاج ہیں، جو بھی ہے میرے سے مطلب کیا، اپنے لائف پارٹنر کے. اور اگر میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتی ہوں، اگر میرے شوہر کوآپریٹ نہیں کریں گے، میں نہیں کر سکوں گی. تو اس میں ہم بہت سیٹس کو لے رہے ہیں، ساس سسر کو بھی اور ماں باپ کو بھی. ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ڈیفینیٹلی درجے کا فرق ہوگا، 100% درجے کا فرق ہوگا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ساس ماں نہیں بن سکتی کبھی بھی، سسر والد نہیں بن سکتے، نیور. بہو بیٹی نہیں بن سکتی، داماد بیٹا نہیں بن سکتا، نیور. لیکن دے کم ویری کلوز، بہت قریب آتے ہیں. تو دونوں کو لے کے چلیں گے. تو لہٰذا اگر بہو کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل صاف بدعت ہے، یہ شرک ہے جو کیا جا رہا ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ اصلاح کرے، سمجھائے. ہاں، طریقہ کیا ہے؟ عزت کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی غلطی واضح کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ آپ بتائیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا یا نہیں؟ بہت بڑا حسن سلوک کیا. ایک تو عذاب جاریہ نہیں بنے، ان کے شرک کو کنٹینیو نہیں کیا. اب ان کے ابو کو، آزر کو سزا ملے گی، اپنے عمل تک کی ملے گی، اور وہیں تک سلسلہ کٹ گیا، رک گیا. آگے اولاد جو ہے مزید گناہ کر کے ان کا اعمال نامہ بھاری نہیں کرنے والی بنی تھی. ابراہیم علیہ السلام توحید پر آ گئے تھے اور اپنے ابو کو کتنا سمجھانے کی کوشش کی تھی. تو یہ ہے نا ہمارے سامنے حسن سلوک کی مثال. کیا ان کو ڈانٹیں پڑی تھی؟ جب انہوں نے اپنے ابو کو سمجھایا تھا تو کیا ڈانٹیں پڑی تھی؟ نہیں پڑھی تھی. آپ کے خیال میں آپ نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ کتنا ڈانٹا تھا ان کے ابو نے. اب آگے پڑھیں گے ہم. سخت ناراض ہوئے تھے ابو. کہا تھا وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم میری نظروں سے دور ہو جا، I don't want to see your face. اتنا خفا ہوئے تھے. تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ والدین ناراض ہوں. تو یاد رکھیں کہ حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب اولاد حسن سلوک کرے گی ماں باپ کے ساتھ تو کبھی خفائی نہیں ہوں گے. یہ آگے اللہ تعالیٰ وہ ایک ہمیں کیویاٹ دے رہا ہے، ایک کنسیشن دے رہا ہے وہاں پہ کہ ہاں ایٹ ٹائم سچویشن ایسی ہو سکتی ہے
کہ تم بہترین سلوک کر رہے ہو لیکن والدین راضی نہیں ہیں تم سے. مصعب کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو ان کی امی نے بہت خوش ہوئی تھی مصعب کی امی کہ شاباش میرے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا. اتنی خفا ہوئی تھیں کہ کہا تھا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی. اور بھی صحابہ کے بارے میں ہم کو یہ ملتا ہے. عیاش ایک صحابی تھے, ہجرت کر رہے تھے. لوگوں نے آ کر بتایا کہ تمہاری ماں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک عیاش واپس نہ آ جائے گا وہ کھانا نہیں کھائے گی, سر میں کنگھی نہیں کرے گی اور وہ دھوپ میں بیٹھی رہے گی. عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ ہجرت کر رہے تھے. کسی نے یہ کہا کر وہ پریشان ہو گئے کہ میری ماں اتنی اپسیٹ ہے. حضرت عمر نے بہت سمجھایا کہ عیاش تم واپس مت جاؤ, یہ چال ہے مکے والوں کی, یہ تم کو وہاں لے جا کر قید کر دیں گے. تمہاری ماں کو جب بھوک لگے گی تو وہ کھا لے گی, اس کے سر میں جوئیں پڑیں گی تو کنگھی کر لے گی, اور جب دھوپ ستائے گی تو چھاؤں میں خود ہی آ جائے گی. اور وہ نہیں مانے, چلے گئے. اور وہی ہوا, مکے والوں نے قید کر لیا تھا پھر ان کو. تو یہ ماں باپ نے اس حد تک اپنی اولاد پر پریشر ڈالا تھا کہ تم کو شرک پر ہی رہنا ہے ہر حال میں. تو اولاد نے مانی وہ بات نہیں, اس کا آگے ہمیں مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کنسیشن وہاں دے دیا. تو یہ بھی احسان کے اندر آتا ہے کہ والدین کا عقیدہ درست کرنے کی کوشش کی جائے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حسن سلوک کیا تھا. اللہ خالق ہے, سب سے بڑا حق اللہ کا ہے, اور انسانوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے جو ہماری پیدائش کا سبب بنے. اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کی دو بنیادیں ہیں. التعظیم لامر اللہ, اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا, والشفقۃ علی خلق اللہ, اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا. التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ, ان دو کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے. اچھا, ایک تو ہم نے بات کر لی ابھی حسن سلوک کی, ٹھیک ہے نا, کہ عقیدہ, صدقہ جاریہ. اب بہت سے باکسز بنا لیں. ایک اپنا پیپر لیں, جن کے والدین زندہ ہیں آپ میں سے وہ بھی, اور جن کے والدین زندہ نہیں وہ بھی, ٹھیک ہے. اچھا, جن کے زندہ ہیں وہ ایک پیپر لیں اور ایک باکسز بنا لیں, ٹک کرتے جائیں باکسز کو. بہت سارے ہمیں باکسز ٹک کرنے ہوں گے حسن سلوک کے لیے. کیا آئے گا؟ نمبر 1 خدمت. نمبر 1 خدمت کرنا ہاتھ پاؤں سے. لیکن جب اولاد اتنی مصروف ہو جائے گی, اتنی کیریئر اورینٹیڈ ہو جائے گی, جب میں ہونے کا احساس اولاد میں اتنا ہو جاتا ہے, سیلف امپورٹنس, اپنے آپ کو ثابت کرنا لوگوں کی نظروں میں کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں, مجھے بتائیں خدمت کا وقت کہاں سے نکلے گا؟ بتائیے, نکلے گا؟ نہ بیٹوں کے پاس خدمت کا وقت ہے, نہ بیٹیوں کے پاس خدمت کا وقت ہے. اس لیے ماں باپ بتاتے ہی نہیں ان کو, قصہ ہی ختم. کہتے ہیں ان کے پاس ٹائم کدھر ہے جو یہ آئیں گے, ایک کے بعد ایک, بیک ٹو بیک, بیک ٹو بیک, بیک ٹو بیک, صبح سے لے کے شام تک ان کا ٹائم ٹیبل فکس ہے, بنا ہوا ہے. یہ پہلے چیز خالی ویسٹ میں تھی, اور یہ چیز اب ہمارے پاس بھی آ گئی ہے یہاں پر. کس کے پاس ٹائم ہے مجھے بتائیں, کہ جب وہ تھکا ہارا یا تھکی ہاری وہ رات کو 9 بجے گھر میں داخل ہوا یا داخل ہوئی, اور ماں کی طبیعت, باپ کی طبیعت رات 2 بجے خراب ہوئی, وہ حتی الامکان کوشش کریں گے خود ہی علاج کر لیں اپنا, اولاد کو نہیں اٹھائیں گے, کہیں گے اتنے تھکے ہوئے تھے یہ. تو خدمت کے لیے بہرحال ہم کو تھوڑی بہت فرصت چاہیے, ہمیں کوئی ایک بفر ٹائم نکالنا ہے, لیکن وہ نہیں ہے. اور یہ انتہائی درجے کی میری نظر میں خود غرضی ہے. اپنے آپ کو پروف کرنا, فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف, فیل گڈ فیکٹر ہم نے اتنا بنا لیا. ضرورت ہے تو بائی آل مینس کریں, 2 نوکریاں کریں, 4 نوکریاں کریں. جب ضرورت نہیں ہے تو کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وائی؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ زیادہ تر خدمت جو کرنے کا کام تھا یہ اولاد ہی کیا کرتی تھی, اور اولاد میں یعنی بیٹیاں کرتی تھیں بہت یہ کام, چاہے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ. بیٹے کما کر لاتے تھے, اور میں میں جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں کر رہی کہ بیٹیاں ہاتھ پاؤں سے کریں گی اور بیٹے پیسے سے کریں گے, لیکن ایک آٹومیٹک تقسیم بن جاتی ہے. ماں مثال کے طور پہ, ماں بیمار ہے, مجھے بتائیں وہ بیٹے سے کہے گی کہ مجھے واش روم لے کے جاؤ, اس کا فروزن شولڈر ہو گیا, بیٹے سے کہے گی شرٹ بدلاؤ؟ بتائیں نا پھر آپ مجھ کو. یہ عبدالستار عیدی جیسے تو بہت کم ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کا سب کچھ کیا, ان کی آٹو بایوگرافی پڑھیں نا, کیا ماں کی خدمت کی. ماں بالکل پیرالائز تھی, نہلانا دھلانا, پوٹی پشی سب ماں کا کیا انہوں نے. اور کہتے ہیں میری ماں اتنی شرمندہ ہوتی تھی, نظر نہیں ملاتی تھی مجھ سے جب میں اس کو صاف کر رہا ہوتا تھا, لیکن میں کس کے حوالے کرتا ماں کو, کوئی تھا نہیں نا. تو یہ تو الگ ہی کہانی, الگ ہی لیول ہے. اور اللہ نے جو دنیا میں اجر دیا ان کو وہ تو سب کے سامنے ہے, اللہ ان کو آخرت میں بھی بہترین اجر دے.
تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ باپ کو اگر ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو بیٹا ہوگا، اور جب ماں کو پڑے گی تو بیٹی ہوگی. تو ماں تو کبھی بھی نہیں بلائے گی، اسی کے ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. بہرحال ٹائم نکالنا ہوتا ہے. تو اولین چیز ہے خدمت کرنا، ان کے کام کر دینا، ہاتھ پاؤں استعمال کرنا ان کے لیے، اور انتظار نہیں کرنا کہ وہ کہیں گے تو ہم کریں گے. احسان کہا ہے نا اللہ نے. تم کو پتہ نہیں تمہارے ماں باپ کو کس وقت کیا چاہیے، تو انتظار کیوں کیا تم نے کہ وہ کہیں گے تو کریں گے؟ خود ہی کر دو، کہے بغیر کر دو. پتہ ہے نا ابو جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو یا تو پانی پینا ہوتا ہے یا ان کو چائے چاہیے ہوتی ہے، تو پہلے بنا کے رکھ دو، آتے ہی دے دو. جب تک وہ منہ سے نہیں کہیں گے کہ ایک چائے کی پیالی تو بناؤ، تب تک ہلیں گے نہیں کہ اپنی جگہ سے. ہلنا چاہیے. اور جب تک شادی نہیں ہوئی تو بیٹا اور بیٹی دونوں کو برابر کا کام کرنا چاہیے. یہ کوئی بات نہیں کہ خالی بیٹی ہی چائے بنا کر دے گی اور بیٹا نہیں بنا سکتا. اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے. سچ ہاتھ پاؤں سے خدمت کرنے میں کرنا دونوں کو چاہیے. پھر نمبر 2 وقت دینا. اہم تھا. دیکھیے وقت اور خدمت تو پھر ساتھ ہی ساتھ ہے نا. جو مرثیہ خدمت کا ہے، جو ہم رو رہے ہیں، وہی مرثیہ وقت کا ہے. there is no time and time is money. ان کے مسئلے مسائل سننا، اپنی طرف سے بہترین حل فراہم کرنا، اس لیے کہ اولاد ظاہر اگلی نسل ہوتی ہے، وہ بہت کچھ علم رکھتی ہے، اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں ماں باپ کے مقابلے میں. اب اولاد بہت اچھا مشورہ دے سکتی ہے اگر ماں باپ کے ساتھ اس کی بانڈنگ ہے، ان سنک اگر ہیں والدین کے ساتھ، تو بڑا اچھا مشورہ دیتے ہیں. اور والدین نے اگر اولاد کو وقت دیا ہوگا تو بانڈنگ انہوں نے ڈیولپ کر لی ہوگی اپنے بچوں کے ساتھ. تو وقت انتہائی ضروری چیز ہے، ان کو وقت چاہیے ہوتا ہے. نمبر 3 پیسہ خرچ کرنا. ان پہ پیسہ خرچ کریں. اللہ نہ کرے کہ ان کو ہاتھ پھیلانا پڑے ہمارے آگے. اور پھر دیکھیں یہ کمانے والے پر آتی. بیٹی کما رہی ہے، والدین ضرورت مند ہیں تو دے. اگر بیٹا کما رہا ہے، والدین ضرورت مند ہیں تو دے، اور نہیں ضرورت مند تو بھی دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا پیسہ اور بس ہماری بیوی بچے، نیوکلیر فیملی، امی ابو تو آلریڈی پیسے والے، ان کو کیا ضرورت ہے. اگر نہیں ضرورت تب بھی تمہاری کمائی کے اندر تمہارے ماں باپ کا حق ہے، تمہیں نکالنا ہے ان کا حصہ. یہ کسی کو زیب نہیں دیتا، کسی عورت کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے میاں کا ہاتھ پکڑ لے کہ کیوں تم ماں باپ پہ خرچ کر رہے ہو. Who are you to stop him؟ تم کو کس نے حق دیا؟ کیسے تم نے ہاتھ پکڑا کسی کے بیٹے کا؟ جس مرد نے کمائی ساری لگا دی اس بچے کے اوپر اور اس کو ٹال ڈارک ہینڈسم بنا کے تمہارے حوالے کیا، کما کے تمہیں کھلا رہا ہے، جس ماں نے اپنی جان داؤ پہ لگا کر اس کو پیدا کیا، آج وہ تم سے پوچھیں گے کہ ہم تو اپنے بیٹے کا پیسہ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو سب کو اپنی جگہ پتہ ہونی چاہیے. کبھی اپنے ہسبینڈ کو منع نہیں کریں کہ آپ نے امی کو یہ دیا کیسے، یہ تو بہت ڈیمانڈنگ ہو گئی ہیں، یہ تو ہر وقت مانگتی رہتی ہیں. وہ ماں جانے بیٹا جانے، تیسرا بندہ نہیں بول سکتا اس کے اندر. اسی طرح اگر بیٹی کما رہی ہے تو جتنا مرضی چاہے اپنے والدین کو دے، میاں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ روکے. لیکن اگر بیٹی نہیں کما رہی، بیٹی کے نام پہ گھر نہیں ہے، بیٹی کے پیسے سے گھر نہیں چل رہا، وہ ماں باپ کو نہیں دے سکتی جب تک اپنے شوہر سے نہیں پوچھے گی، اس لیے کہ شوہر کا پیسہ اس کے پاس امانت ہے. یہ فرق ہے بیٹے اور بیٹی کا، اور ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ہم بلا وجہ جذباتی ہو کے اور نعرے بازیاں کر کے ہم نے سب کو برابر کر دیا. بیٹا بیٹی برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا عام طور پہ کماتا ہے، عام طور پہ گھر اس کا ہوتا ہے، اس میں ماں باپ کا حق ہوتا ہے. اور بیٹی شوہر کے گھر جاتی ہے، اس میں ماں باپ کا حق نہیں ہے. تو لہٰذا اس بیلنس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اب بیٹیاں جو ہیں وہ جھنڈے پہ نہ کھڑی چڑھ جائیں کہ نہیں ہم بھی اپنے اما ابا کو اتنا ہی دیں گے جتنا تم اپنے اما ابا کو دے رہے ہو، وہ کما رہا ہے. تو بیٹی کے ماں باپ اور بیٹے کے ماں باپ برابر کے حقدار نہیں ہو سکتے پیسے کے. اس حال میں ہوں گے جب بیٹی کا گھر ہوگا اور بیٹی کی کمائی ہوگی، تب اور بات ہے. تو لہٰذا پیسہ خرچ کرنے کے اندر بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون کما رہا ہے. پھر دل خوش کرنے والی باتیں کریں، ان کے احسانات کو یاد کریں. اگر ناراض ہو جائیں اور ہمارا قصور ہو جائے، اور بچے کو فرشتے تو ہوتے نہیں، بعض دفعہ بدتمیزی کرتے ہیں، تیزی سے بول پڑتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، عقل کل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو کوئی بات نہیں. کبھی اگر بچوں سے بدتمیزی ہو جائے تو جھک جائیں. والدین کے آگے ایگو نہیں ہونا چاہیے.
معافی مانگ لیں. بیمار ہوں تو چلیں عام طور پہ خدمت نہیں کر سکتے تو بیماری میں تو کریں, اور اولاد جب خدمت کرے تو پھر خیال کرے, کھانے کا پینے کا وقت دے, سب کچھ کرے. اگر والدین نے زیادتی کی ہے, مثال کے طور پہ کوئی ماں باپ سے غلطیاں ہو گئی ہیں پالنے میں, اور کس سے نہیں ہوتی, ماں باپ بھی کو پہلے سیکھ کے تو نہیں آتے ہیں نا, وہ فرسٹ ٹائم پیرنٹس بن رہے ہوتے ہیں, تو ان سے بھی مسٹیکس ہوتی ہیں. تو ان کی غلطیاں یاد مت دلائیں ان کو بڑھاپے میں, بلیم نہیں کریں ان کو. اتنی تکلیف دہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اچھا ہم نے زیادتی کی تھی اپنے بچے کے ساتھ انجانے میں. ورسٹ آف دا ورسٹ مثال, ورسٹ آف دا ورسٹ, کیا پتہ ماں باپ کی لا علمی میں بچہ ابیوز ہو گیا, لڑکا یا لڑکی, بیٹا یا بیٹی. مت بتائیں ان کو کیسا ہوا تھا, رہنے دیں, بڑھاپے میں نہیں بتائیں. اب اس وقت بتا دینا چاہیے تھا جب ہوا تھا معاملہ. اب جب وہ بوڑھے ہو چکے, بچے جوان ہو چکے, اب گڑے مردے اکھاڑنا اور ان کو بتانا کیا کہتے ہیں فلاں نوکر نے یا فلاں ریلیٹیو نے یہ کیا تھا میرے ساتھ, کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو ویسے ہی مر جائیں گے غم کی وجہ سے. تو غم دینے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے ماں باپ کو. پھر جب ان کا انتقال ہو جائے تو شریعت کے مطابق معاملات کرنا ان کے ساتھ, ان کے رشتہ داروں کا خیال کرنا ان کے انتقال کے بعد, جن سے وہ محبت کرتے تھے, جن کا وہ خیال کرتے تھے, ان سے محبت کرنا, ان کا خیال کرنا. اور وراثت شریعت کے مطابق بانٹنا کہ اللہ کے ان کی پکڑ نہ ہو. اور یہ سارا کچھ کر کے زندگی میں ان کا اتنا خیال کر کے رویہ ایسا رکھنا جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ آپ نے خدمت کا موقع دے کے نا ہم پہ احسان کیا ہے. ہم نے آپ پہ احسان کیا کیا؟ شکر ہے کہ آپ ہمارے گھر آئے, شکر آپ ہمارے ہاں رہے, شکر ہے کہ ہم کو موقع ملا کہ ہم آپ پہ خرچ کر سکیں, ہماری خوش قسمتی ہے. The honor is all mine. تو یہ ہے حسن سلوک. اور پھر ان کے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کی کوشش کرنا. ماں باپ کا کیا معاملہ ہوتا ہے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کو جوانی کی تکلیفیں یاد آنے لگتی ہیں, زیادتیاں یاد آنے لگتی ہیں کہ میری ساس نے یہ کیا تھا, میری امی نے یہ کیا تھا, فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. وہ اپنے دکھ یاد کرتے ہیں بیٹھ کے. تو ہمدردی کرنا, لیکن اس ہمدردی کے ساتھ ان کو ان تکلیف دہ یادوں سے دور کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ بار بار ان غموں کو یاد نہ کریں, اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں. تو کہنا کہ امی جانے, اور عام طور پہ مائیں کرتی ہیں یہ کہ امی چھوڑ دینا, امی جانے دیں, رہنے دیں, دیکھیں اللہ نے آپ کو اجر دے دیا, اللہ تکلیف کا آپ کو اجر دے گا. ایسے کر کے باتیں کر کے تھوڑا سا سمجھانا ان کو. اگر وہ شکایت کریں تو توجہ ان کی ہٹانے کی کوشش کریں, اور چیزوں کو, واقعات کو صحیح پرسپیکٹیو میں رکھنے کی کوشش کریں. پھر یہ بھی ضرور کوشش کریں کہ اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ایمٹی نیسٹ ہے ان کا, کرنے کو کچھ نہیں ہے, تو کسی مثبت مصروفیت کا اہتمام کریں ان کے لیے, کہ ان کو کسی جگہ بزی کر دیں. اپنے ساتھ لے گئے کہیں, کسی آرفنیج کے اندر ان کو والنٹیئر کروا دیا مثال کے طور پہ, یا کہیں اور اولڈ ہوم میں ان کو لے کر چلے گئے. کچھ بھی کر سکتے ہیں, کسی یتیم خانے کے اندر, کسی اولڈ ہوم کے اندر, کسی اسپتال کے اندر. تو ان کی کسی مثبت مصروفیت کا اہتمام کریں, کوئی کورس جوائن کروا دیں, کوئی پڑھائی کا سلسلہ شروع کروا دیں. ڈو سم تھنگ, اس لیے کہ خالی دماغ جب ہوتا ہے نا تو اس میں نیگیٹو سوچیں جمع ہوتی رہتی ہیں. اور حسن سلوک میں بہت اہم چیز ان کو فزیکلی ٹچ کرنا. ماں باپ کو گلے سے لگائیں, پیار کریں, ٹانگیں دبائیں. اس لیے کہ یہ ٹچ جو ہے یہ 2 عمروں کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. ایک چھوٹا بچہ, اس کو ٹچ چاہیے ہوتا ہے, فزیکل ٹچ, اور ایک بوڑھے انسان کو ٹچ چاہیے ہوتا ہے. چلیے یہیں تک ہم روکتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اللہ نے چاہا تو کل یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.